لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، خالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أفضل الأولين وأشرف الآخرين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمین رب العالمین. اما بعد، محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عنوان گفتگو ہے قرآن کریم میں فضیلت کے معیار. تمام پوری دنیا کی خوبیوں اور فضیلتوں کو اگر یکجا کیا جائے اور ان کا خلاصہ اگر ہم بیان کرنا چاہے تو 4 فضیلتوں میں اس کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے. پہلے نمبر پر جو بیان ہوا، اگر کسی کو رہبر بنانا ہے، رہنما بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے تو کس عنوان پہ بنائے؟ علم کے عنوان پر. قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رسول نے بھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. دوسرے نمبر پر جو قرآن نے اشارہ کیا، اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، رہبر بنانا ہے، رہنما بنانا ہے، کسی کی اطاعت کرنی ہے، کسی کی سیرت کو اپنانا ہے، تو اگر کسی کی سیرت پر چلنا چاہیں تو کس عنوان پہ؟ پہلے نمبر پر علم، دوسرے نمبر پر ایمان. ایمان کو قرآن نے کہا، کیا فرمایا قرآن نے؟ قرآن نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. مومن اور فاسق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. مومن کا رتبہ بلند ہے، مومن کا مقام بلند ہے، مومن کی اطاعت کی جا سکتی ہے، مومن کی باتوں پر اطمینان کر سکتا ہے، فاسق کی باتوں پر نہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. پس مومن کو جو ہے مقام ہے، مومن کو جو خدا نے جو عزت دی ہے وہ فاسق کے لیے نہیں ہے. لہٰذا مومن کی اطاعت ضروری ہے. مومن کو اپنا آئیڈیل بنا سکتا ہے، ہر کس و ناکس کے لیے نہیں. جب یہاں پر قرآن نے کہا کہ مومن کا مقام فاسق کے مقابلے میں بہت بلند ہے، مومن کی اطاعت کی جا سکتی ہے، تو یہاں پر امیر المؤمنین مولائے کائنات کی شان میں رسول گرامی اسلام نے امیر المؤمنین کی شان میں خندق کے دن فرمایا برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. علی کو کل ایمان قرار دیا ہے. علی کل ایمان ہے، علی مجسمہ ایمان ہے، علی حقیقت ایمان ہے، علی کا بولنا ایمان، علی کا چلنا ایمان، علی کا بیٹھنا ایمان، علی کا سوچنا ایمان، علی کا بیان کرنا ایمان، علی حالت جنگ میں ہو ایمان، حالت صلح میں ہو ایمان. یعنی اگر مجسمہ ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر کل ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کی ذات کو کل ایمان قرار دیا. رسول گرامی اسلام نے روز یوم خندق امیر المؤمنین کو کل ایمان قرار دیا ہے. اسی لیے بیان فرمایا علی کی عظمت کے لیے کہ اگر منافق اور مومن کی پہچان کرانا ہے، اگر منافق کی پہچان نہیں ہو رہا ہے، کون منافق ہے کون مومن ہے، تو ذکر علی کرو. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو علی کی ذکر سے زینت دو.
چونکہ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر علی کا ذکر حقیقت میں ذکر اللہ ہے، ذکر رسول اللہ ہے۔ مجالس کو زینت دو، اور جس ذکر علی سے جس کے چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے وہ مومن ہے۔ اگر کسی کے چہرے پر شکن آ جائے، چہرہ اتر جائے، تو سمجھ لینا وہ منافق ہے۔ لہذا مومن اور منافق کی پہچان علی کے ذکر سے ہے، علی کے ذکر سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں مولا کے کیا ہے سیرت کو اپنائے، اور امیر المؤمنین کو کیا ہے ان کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔